ہوتا پتہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ واقعہ شروع کر دیتا ہے۔ کس کا واقعہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پہلا سپارہ حضرت موسیٰ کا واقعہ، دوسرا سپارہ حضرت موسیٰ کا واقعہ۔ اس قرآن کے 28 سپاروں میں حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا۔ کتنے سپاروں میں؟ باقی جو دو رہ گئے نا، قرآن کے ٹوٹل 30 سپارے نا، باقی جو دو رہ گئے نا ان میں بھی اللہ نے حضرت موسیٰ کا نام ضرور لیا ہے۔ یعنی پورے قرآن کے ہر سپارے میں اور تقریباً ہر صورت میں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اچھا 3-4 صورتیں تو ایسی ہیں، بڑی بڑی صورتیں، شروع سے لے کے اینڈ تک حضرت موسیٰ کا ہی ذکر ہے۔ سورہ قصص ہے، ساری صورت ہی حضرت موسیٰ کے موضوع پر۔ سورہ طٰہٰ ہے، ساری صورت ہی حضرت موسیٰ کے موضوع پر۔ سورہ اعراف ہے، ساری صورت ہی حضرت موسیٰ کے موضوع پر۔ سورہ صافات ہے، ساری صورت ہی حضرت موسیٰ کے موضوع پر۔ جو قرآن کا مطالعہ کرنے والے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے۔ تو میرے بھائی، یہ کیوں اللہ تعالیٰ اس قرآن میں بار بار حضرت موسیٰ کا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار حضرت موسیٰ کا ذکر کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش سے لے کر حضرت موسیٰ کی وفات تک ان کی زندگی کا ایک ایک موڑ، ایک ایک قدم اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر موڑ پر، ہر قدم پر اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اور اللہ کے اختیار کا اظہار ہوتا ہے۔ بات سمجھنا۔ اب اس کو نا، اتنے سے جملے کو اب میں قرآنی آیات سے نا آپ کو سمجھاؤں گا کہ اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کے اختیار کا کیوں کر اور کیسے اظہار ہوتا ہے۔ لو بھئی، سب سے پہلے میں نے جو آیہ کریمہ آیہ کریمہ پڑھی ہے نا، اس آیہ کریمہ میں نا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ فرعون نے 400 سال حکومت کی، 400 سال حکومت، اور حکومت بھی کی ایسی حکومت اللہ نے اس کو دی ہوئی تھی کہ 400 سال میں نا اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوئی۔ 400 سال میں اس کے سر میں درد تک نہیں ہوئی، اور اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا تھا میں ہوں تمہارا رب، میں ہوں تمہارا رب۔ اتنی بات نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ نا تیری حکومت اور سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون کہتا ہے اج تو بعد کوئی بچہ پیدا ہون دیاں گے تے تاں ہے نا، اج تو بعد اسی کوئی بچہ پیدا ہون دینا ہی نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب فرعون تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ پہلے سپارے میں ہی اللہ نے فرمایا ہے۔ اچھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اللہ نے تو کام کرنا ہی کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، ماں بڑی پریشان ہو گئی۔ ماں کہتی ہے اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، نبی ہوتا ہی بڑا خوبصورت ہے، بہت انتہائی محجوبین اور خوبصورت ہوتا ہے، یا اللہ اتنا خوبصورت تو نے بیٹا دیا ہے، ابھی فرعون کی فوجیں آئیں گی اور وہ آ کے اس بچے کو قتل کر دیں گی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یا اللہ کس ٹائم بیٹا آ گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کو کہا، توجہ کرنا اللہ نے کیا کہا، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہو، اس بچے کو دودھ ساری مدت رضاعت تو ہی پلائے گی، اس کو دودھ تو ہی پلائے گی۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، جب بھی تجھے ڈر ہو تو اس کو تو دریا میں ڈال دینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ ڈرنا اور نہ غم کرنا، إِنَّا
رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ سبحان اللہ کہو، اے سبحان اللہ سمجھو کہ میرا پٹرول ہے، پٹرول۔ گل سمجھ آئے نا تو کہنا سبحان اللہ، تو جدو سرکار دا نام آئے نا تو اچھی آواز میں کہنا صلی اللہ، چکنا نہیں، شرمانا نہیں، ہولی نہیں بولنا، اچھی آواز میں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جدو تھک جاؤ نا ادو کہنا جزاک اللہ، ایسا مانا ہوں اللہ تو جزائے خیر دے۔ ہوں مولوی صاحب بس کرو، ہونے دسو کہ سبحان اللہ کہ جزاک اللہ؟ گل سمجھ آ رہی نا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اے موسیٰ کی ماں تو پریشان نہ ہو، اس کو دریا میں ڈالنا تیرا کام ہے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے اسی موسیٰ کو واپس تیری جھولی میں لاؤں گا۔ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہو، میں اس کو اپنا پیغمبر اور نبی بناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب موسیٰ کی ماں نے ایک صندوق میں ڈال کے سمندر کی دریا کی موجوں کی لہروں کے سپرد کر دیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ماں نے تو بکسے میں ڈال کے، صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا، بہن سے نہ رہا گیا، بہن ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہے دریا کے کنارے کنارے۔ بہن بھائی کا بڑا پیار ہوتا ہے، آج تو خون سفید ہو گئے ہیں، بہنیں آ جائیں گھر تو بیویاں کہتی ہیں تیری بہن دے بچیاں نے ساڑھے گملے سارے توڑ دیتے نے، ساڑھا بڑا ہی نقصان کر دیتا ہے، یہ تیری بہن نے کدوں واپس جانا ہے۔ نانا بہنوں سے پیار کیا کرو، بہنوں کو اپنے گھر میں بلایا کرو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بہن جب گھر سے کھا کے جاتی ہے تو اللہ کی رحمتیں گھر پہ نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، بہن کنارے کنارے جا رہی ہیں، اللہ جب یہ دریا ایک نہر کی طرف تھوڑا سا مڑا تو یہ صندوق نہر میں داخل ہو گیا۔ یہ نہر وہی نہر تھی جو فرعون کے محلات کے نیچے سے گزرتی تھی۔ بہن باغم باغ گھر گئی، جا کے کہتی ہے ماں بڑا ہی عجیب مسئلہ ہو گیا ہے، وہ صندوق میرے بھائی والا وہ تو فرعون کے محل کی طرف چل پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کا بھی کلیجہ باہر کو آنے لگا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا۔ پریشانی کے عالم میں قریب تھا کہ ماں لوگوں کو بتا دیتی، لیکن میں اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل کو پکا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ماں کہتی ہے بیٹا پریشان نہ ہو، میرے ساتھ میرے رب نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ بہن پھر بھاگ کے واپس گئی۔ یہ جناب والا جب نہر میں فرعون اور اس کی بیوی یہ غسل کر رہے تھے، جب دیکھا ہے کہ صندوق آ رہا ہے، فرعون نے ہاتھ بڑھایا، صندوق پیچھے ہٹ گیا۔ آسیہ نے ہاتھ بڑھایا، صندوق قریب آ گیا۔ کافی دیر ایسے چلتا رہا، آخر آسیہ نے صندوق کو پکڑ لیا۔ اب پکڑ کے لے جا کے محل میں کھولا تو اتنا خوبصورت بچہ کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب جناب والا یہ کہتا ہے جلدی کرو اس کو قتل کر دو، کہیں یہی موسیٰ نہ ہو۔ بیوی کہتی ہے کچھ شرم کر، موسیٰ تو تیرے دماغ میں ویسے ہی بیٹھ گیا ہے، کبھی ایسا خوبصورت تو نے بچہ دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں دیکھا۔ کہا تو پھر یہ تو شہزادہ ہی ہے، ہمارا ہی بچہ ہونا چاہیے۔ لا
تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ اللہ پاک نے قرآن میں کیسی اللہ پاک کی کرامتیں اور اللہ رب العالمین کے اختیارات۔ اللہ اکبر۔ اب جناب ہوا کیا، شہزادی نے ملکہ نے اعلان کروا دیا، آؤ میرے محل میں آؤ، آ کے دودھ پلاؤ میرے بچے کو۔ شہزادی ملکہ اعلان کر رہی ہے، عورتیں آ رہی ہیں، دڑا دڑ لین لگی ہوئی ہے محل کے باہر۔ کیوں؟ شہزادی کے ساتھ ملکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہو جائیں گے، بادشاہ کے محل میں ہمارا آنا جانا ہو جائے گا، ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آج نہیں دیکھتے ہو ہم میں سے ہر ایک کی کوشش پتہ کیا ہوتی ہے؟ اکثریت کسی چیئرمین سے ہماری ہیلو ہائے ہو جائے، کسی ایم پی اے سے ہمارا کبھی سلام دعا ہو جائے نا تو کمال ہی ہو جائے، اور اگر وزیر کسی کا واقف ہو نا اور وزیر کے گھر آنا جانا ہو، اوئے ہوئے 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 او دیاں تیڑیاں زمین تے نہیں لگ دیاں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتی ہیں بادشاہ کے گھر ہمارا آنا جانا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِن قَبْلُ، میں نے کہا موسیٰ 70 نہیں 70,000 بیبیاں بھی آ جائیں، تو نے کسی کا دودھ بولو، تو نے کسی کا دودھ نہیں پینا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، اللہ اکبر، بہن کیا کہتی ہے؟ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ بہن قریب تھی، کہتی ہے میں تمہیں کیسے گھر کا پتہ بتا سکتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے۔ ملکہ کہتی ہے سوچتی کیا ہے، جلدی جا لے کے آ، کون سا گھر ہے؟ بہن گئی، جا کے اپنی امی کو لے آئی۔ امی آئی، اللہ اکبر، ماں نے سینے سے لگایا، موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب والا ملکہ کہتی ہے اوے اللہ کی بندی تو کون ہے؟ اس نے تو کئی بیبیوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے، کسی کا دودھ نہیں پیتی تھی، تیرا پینا شروع ہو گیا ہے۔ میں تیرا یہاں محل بنوا دیتی ہوں، یا اپنے محل میں تجھے ایک کمرہ لے دیتی ہوں۔ موسیٰ کی ماں کہتی ہے نا بی بی، میں ایک غریب بنی اسرائیلی عورت ہوں، مجھے ان محلات میں نہیں رہنا اور نہ رہنے کی عادت ہے، میں نے محل میں نہیں رہنا، میں اور محل بنوا دیتی ہوں۔ نہ مجھے محل میں نے اپنی جھونپڑی میں ہی رہنا ہے۔ یہ جناب روز آتی ہیں جاتی ہیں، ملکہ کہتی ہے ہفتے بعد ہمارے بچے کو لے آیا کر، تجھے اتنی تنخواہ بھی دیتے ہیں، بچے کو اپنے ساتھ گھر لے جا۔ طاقت اور اختیار کس کا؟ بولنا ذرا۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں، ہم اسباب کے محتاج ہیں کہ دکان ہوگی تو رزق ملے گا، ملازمت کروں گا تو پیسے آئیں گے، بچوں کا پیٹ کیسے پالنا ہے، ہمیں تو دن رات یہی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے نا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر تنگی سے اللہ نکلنے کی راہ خود بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ، اللہ اس کو رزق دیتا ہے، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ قرآن کی حقیقتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، فرعون کے دربار میں بڑے ہوئے۔ یہ تو ایک بات ہے، اگلی بات ذرا، میں چونکہ پورا واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا،
اس میں سے چند باتیں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ بڑے طاقتور تھے، بڑے صحت مند تھے، بڑے جوان تھے۔ ویسے بھی نبی میں 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ظہر کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم نکلے، دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا ایک دوسرے پر زیادتی کیے جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس کو روکا، وہ باز نہیں آیا۔ دوسری بار روکا، نہیں باز آیا۔ تیسری بار روکا، نہیں باز آیا۔ آخر حضرت موسیٰ نے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں فَوَقَذَهُ مُوسیٰ، موسیٰ نے اس کو مکہ مارا، فَقَذَا عَلَيْهِ، وہ بندہ وہیں پر مر گیا۔ فَقَذَا عَلَيْهِ، وہ بندہ، بھائی میں اپنے کولوں تے کوئی گل ہی نہیں کرتا پیا، میں تے تانوں صرف قرآن سنانا پیا، کیونکہ یہ ہے ہی درس قرآن، یہ ہے ہی درس قرآن، تے او گل سنانا پیا جڑی اللہ بار بار سناندا ہے۔ اے واقعہ نا کوئی 7 واری قرآن وچ آیا، 7 واری، کتھے سورہ اعراف وچ، سورہ طٰہٰ وچ، سورہ صافات وچ، جناب مختلف جگہوں میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں، جیڑی سورت کھولو اگے آئی کچھ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میرے مال کا تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں فغفر لہ، جب موسیٰ نے مجھ سے معافی مانگی، فغفر لہ، میں اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، من اقصى المدینۃ رجل، ایک بندہ آیا شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا اور آ کر کہتا ہے ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، میں سن کے آیا ہوں بڑے بڑے وزیر کابینہ کی میٹنگ جاری ہے، وہاں پر فیصلہ تیرے قتل کا ہو رہا ہے، فاخرج، جلدی کر اس شہر سے، فاخرج، نکل جا۔ قرآن نال پڑھو یار میرے نال، تہاڈی مہربانی۔ فاخرج، جلدی نکل جا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَرَجَ مِنْهَا، اس سے نکل گئے، خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، ڈرتے ہوئے منتظر، قَالَ رَبِّ، اے میرے رب، نجنی، مجھے نجات دے، من القوم الظالمین، ظالموں کی قوم سے۔ اب نکلے، منزل کوئی نہیں، توجہ کرنا، منزل کوئی نہیں، گھر کوئی نہیں، باغم باغ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مدین شہر میں پہنچ گئے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، گھر بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مدین وجد علیہ امة من الناس یسکون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہو، قرآن کے طالب علم ہو، میں بھی قرآن کا طالب علم ہوں، آپ بھی قرآن کے طالب علم ہیں۔ اللہ کرے اس کا علم حاصل کرتے کرتے ہم قبر میں چلے جائیں، دعا کرو آمین۔ اس کو سیکھتے سیکھتے ہم چلے جائیں، بس یہی ہے۔ اور خدا کی قسم میں غور کر رہا تھا،
اچھا قرآن میں کوئی کتاب ہے نا 2 بار پڑھیں 3 بار پڑھیں نا بندہ اکتا جاتا ہے. قرآن ایسی کتاب ہے جتنی بار پڑھیں جتنی بار پڑھیں اللہ کی قسم ایک نئی بات ملتی ہے, ایک نئی بات ملتی. ایسے سمجھو یہ قرآن نا ایک گہرا سمندر. کیا ہے؟ گہرا سمندر. جو اس میں غوطہ زن ہوں گے نا آپ کو ہیرے اور جواہرات ملیں گے, عجیب آپ پر باتیں منکشف ہوں گی. اللہ پاک نے اس قرآن میں نا ایک مقناطیسیت رکھی ہوئی ہے. مقناطیس نہیں جیسے کھینچتا, ایسا یہ کلام ہے اللہ پاک کا. ویسے نا یہ کلام ہے بڑا متکبر, تکبر والا یہ کلام ہے, تکبر والا. میں تکبر والا اس لیے کہتا ہوں, ایسے کہہ لیں آپ میں سے کئی دوستوں نے نا سورہ ملک یاد کی ہوئی ہے, 30 آیتیں. ایک مثال دے رہا ہوں کہ ماشاءاللہ میرے سامنے ایسے دوست بیٹھے ہیں, مجھے معلوم ہے کہ سب کو سورہ ملک آتی ہے الحمدللہ. اچھا یہ سورہ ملک نا آپ روز پڑھتے ہیں, رات کو روز پڑھتے ہیں. ایسے کریں آپ کہیں مصروف ہو گئے, کہیں سفر پر چلے گئے, کوئی بہت زیادہ مصروف ہو گئے, مہینہ 2 مہینے آپ نے نہیں نہ پڑھا, جو دوبارہ پڑھنے لگو گے آنی نہیں, دوبارہ پڑھنے لگو گے آنی نہیں. ہاں یہ ایسی کتاب ہے تکبر والی ہے نا, تکبر والے کی تکبر والی کتاب ہے. یہ جب تک اس کے ساتھ جڑے رہو یہ آپ کے ساتھ ہے, جو ہی آپ چھوڑو گے بس یہ آپ کو چھوڑ دے. اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں, ہمیں اس کی پرواہ ہے, ہمیں اس کی. یہ بڑی عظیم کتاب ہے. اپنا تعارف خود کرواتی ہے یہ کتاب نا, اپنا تعارف. تو جو کرنا کیسے تعارف؟ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے بتایا انہ لقرآن کریم. میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تجھے کس نے اتارا ہے؟ قرآن نے بتایا تنزیل من رب العالمین. میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تجھے کون لے کے آیا ہے؟ قرآن نے بتایا نزل بہ روح الامین, اس کو جبریل لے کے آیا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو کس پر نازل ہوا ہے, کس پر اتارا گیا ہے؟ قرآن نے بتایا نزل علی محمد, نزل علی محمد وہو الحق من ربہم. یہ سچ ہے ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو کس مہینے میں آیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس رات میں آیا ہے؟ قرآن نے بتایا جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. قرآن سے میں نے پوچھا اے قرآن تو کس لیے آیا ہے, تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے پاکستان میں تو یہ صرف ایصال ثواب کے لیے ہے, ہمارے پاکستان میں تو صرف بیٹی کو اس کے سائے میں رخصت کرنے کے لیے ہے, ہمارے پاکستان میں تو یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے ہے, ہمارے پاکستان میں تو یہ دکانوں کے افتتاح کے لیے ہے, یہ تو مسجدوں کی الماریوں کی زینت کے لیے ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ یہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کس کی طرف لے آئیں؟ بولے یہ قرآن ہے. ان ھذا القرآن, بے شک یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم, قرآن میں لکھا ہے یہ اس راہ کی رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن جو راہ سیدھا خدا تک لے جاتا ہے. یہ ہے قرآن جو خدا کا راہ بتاتا ہے. یہ ہے رسول پاک کا زندہ معجزہ جو قیامت تک حضور کا معجزہ رہے گا. اللہ اکبر. اور اس کے ایک ایک حرف, ایک ایک زبر اور ایک ایک زیر کی
حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہوا ہے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے لے رکھا ہے۔ تو اب جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر پہنچے، توجہ کرنا، پانی پیا، دیکھا سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں، دو لڑکیاں ایک جانب کھڑی ہوئی ہیں، اپنی بکریاں لے کر ایک جانب کھڑی ہوئی ہیں۔ قالا ما خطبکما، قرآن میں لکھا ہوا ہے تمہیں کیا ہے؟ بڑی با حیا لڑکیاں، با پرد لڑکیاں، اللہ اکبر، وہ کہنے لگیں ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، بکریاں چرانے ہم خود نکلتی ہیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے ابو بہت زیادہ بوڑھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَقَىٰ لَهُمَا، ان دونوں کی بکریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا، ڈول کھینچا، اور ڈول کھینچ کے جو بہت سارے بندے کھینچتے تھے، اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے کھینچا، ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، وہ چلی گئیں، لوگ چلے گئے۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، حضرت موسیٰ ایک سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بڑی عظیم الشان دعا ہے، بڑی عظیم الشان دعا ہے۔ جنہاں دا ویاہ نہیں نہ ہوندا منڈیاں دا، 313 واری درخت دے تھلے کھلو کے نا 40 دن پڑھو ویاہ ہو جائے گا، کہو سبحان اللہ۔ دوجے ویاہ لیو تسی بھی پڑھ سکتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ کرو میرے بھائیو۔ اور یہ اگر کاروبار نہیں ہے نا، بزنس نہیں ہے، جاب نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ آیت آزما کے دیکھنا، سورہ قصص ہے 20واں سپارہ ہے، آزما کے دیکھنا، انشاءاللہ جاب ملے گی، کاروبار میں ترقی ہوگی، برکت ہوگی۔ حضرت موسیٰ کے پاس نہ گھر تھا، نہ کوئی منزل تھا، نہ روٹی تھی، پانی پی لیا، اور یہاں کھڑے ہیں، اب جانا کہاں ہے کوئی پتہ نہیں، روٹی بھوک انتہائی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ نے یہ دعا پڑھی، میں اللہ نے روٹی بھی دے دی، روٹی پکانے والی بھی دے دی، ہاں روٹی پکانے والی بھی دے دی اللہ پاک نے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر، آپ پڑھتے نہیں میرے ساتھ، تو تسی مسیتے نہیں پڑھتے، باہر جا کے تسی کتنے پڑھنی، پڑھو رب انی لما انزلت الی۔ میں تے بھائی تو انہوں سبق پڑھانا نا، قرآن دا سبق، اس واسطے مت سمجھو تھے درس قرآن ہو رہا، تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں نا، ہم تو قرآن کا ایک سبق پڑھنے آتے ہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے سب، بس ایک آخری بات کروں اور اپنی بات ختم کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت لے کے، رسالت لے کے اپنی قوم کے پاس گئے، قوم سے کہا میں اللہ سے باتیں کر کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ ان کو جا کے میرا پیغام سناؤ۔ قوم کہنے لگی ہم نہیں مانتے، بنی اسرائیل دی قوم نا، بس ساڈی گل دیو کی قوم سی ہو، کیا بات ہے۔ اللہ نے بھی پتہ نہیں انہوں نے کی نظر آیا، 70,000 نبی انہوں نے بھیج چھڑے، 70,000 نبی ہیں، اللہ دیا مرضیاں نے بھائی، اللہ نے کوئی پوچھتے نہیں نہ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ سے باتیں کر کے آیا ہوں۔ قوم کہتی ہے ہم تو نہیں مانتے، کیوں بھائی؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہمارے ساتھ بات کرے نا، اللہ ساڑھے نہ گل کرے، تیرے نہ گلہ کردہ اللہ، تے ساڑھے نہ کردے انہوں شرم آن دی، ساڑھے نہ اللہ گل کرے تے اسی تیرے تے ایمان لے آنے ہیں، ایک کیڑی گلہ جو گل لے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اب ساروں سے تو بات نہیں کرتا، آپ ایسے کرو کہ کوئی نا سرکردہ بندے جو ہے نا وہ چنو، سرکردہ۔ انہوں نے نا 70 بندے نا چنے اپنے سرکردہ، حضرت موسیٰ ان کو لے کر نا کوہ طور پر چلے گئے۔ اب جناب کوہ طور پر 70 بندوں کو لے کے چلے گئے، جب وہاں پر پہنچے اللہ سے بات کروانے کے لیے، وہاں پر پہنچے، اللہ پاک نے بات کی ان 70 بندوں سے، 70 بندوں سے اللہ نے بات کی اور کہا ہاں موسیٰ میرا پیغمبر ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ اور اپنی قوم کو جا کے بتاؤ۔
انہاں 70 نے جدوں اللہ دی آواز سنی نا، اللہ دی آواز، تے وہ 70 اوتھے ہی کھلو گئے، کہن لگے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، ہون تے اسی اتھوں نہیں ہو جانا، اسی اتھے ہی کھلوتے ہوں، اسی ادوں ہی جاواں گے جدوں اللہ سانو سامنے وکھا۔ ہن رب سانو، وہ گل سمجھ آ رہی؟ 70 اوتھے کھلو گئے، اڑ گئے اوتھے، وہ کہندے نہیں جی اتھے سانو رب وکھا ہے جڑا ساڈا گلاں کردا ہے نا پیا رب، اے رب ساڈے سامنے آوے۔ لن نؤمن لک، ہرگز نہیں ہم تجھ پر ایمان لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا، اللہ کہتے ہیں فاخذتکم الصاعقہ، ایک چیخ آئی اتنی زوردار کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور وہ خود سارے کے سارے مر گئے، 70 بندے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ہکے بکے، وہ 70 بندے جنہاں دی رب نہ گل کران واسطے لے آیا، سرکردہ بندے چن کے لے آیا پوری قوم چوں، وہ 70 اتھے مر گئے نے۔ ہن ربا وہ تے پہلا ہی نہیں سن مندے، تے جے انہاں دے وڈے وڈے 70 اتھے میں مروا کے ٹر گیا تے پھر مان لے یا اللہ میں تے چنگا پھنس گیا، یا اللہ اب کیا بنے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ان کو اب زندہ کر، اللہ ان کو زندہ کر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے سپارے میں ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون۔ ان 70 کو اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ 70 تو چلے گئے گاؤں، وہ چلے گئے وہاں پر، اب حضرت موسیٰ اکیلے کوہ طور پر۔ ادھر ویکھیو آخری گل سنان لگا قرآن وچوں، سورہ آراف 9واں سپارہ۔ حضرت موسیٰ کہندے نے، حضرت موسیٰ پتہ کی کہندے نے؟ حضرت موسیٰ کہندے نے، اللہ فرماتے ہیں فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، رب سے ہم کلام ہو رہے تھے، اب جناب حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا اور کہتے ہیں یا اللہ او تے پاگل سن، او تے ٹر گئے نے، رب آرے نہیں، اللہ تو منو تے اپنا آپ وکھا دے ہے، اللہ تو مینوں، تیرا تے میرا تے یا اللہ آپس دا مسئلہ ہویا نا، میں تے تیرا خاص بندہ رسول ہاں، ہن انج کر کے تو نہ مینوں اپنا آپ وکھا دے ہیں، مینوں اپنا آپ وکھا دے۔ آیت نمبر 194 جے سورہ آراف جے، گھر جا کے ترجمہ پڑھ کے ویکھ لیا جے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال لن ترانی، قال اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے، بولو تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے موسیٰ، دنیا کی کوئی آنکھ بھی مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ مالک نے قرآن میں فرمایا لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ سب آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اگر پھر بھی ضد پر اڑا ہوا ہے تو اب ایسے کر، وہ سامنے تجھے پہاڑ نظر آ رہا ہے، جی اللہ جی نظر آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو تم مجھے بھی دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا۔ جڑے روز قرآن پڑھ دیں نا یا ترجمے نو سمجھتے ہیں، انہوں نے ظہیر الدین بابر دی تقریر دا بڑا مزہ ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے آدھے جڑے روز قرآن نو، جنہاں دا نا قرآن دا مطالعہ رہندا ہے، وہ کہندے نے یار اج مزہ آیا پروگرام دا، اج درس قرآن دا مزہ آیا۔ توجہ کریو میرے بھائی، اللہ پاک فرماتے ہیں فلما تجلی ربہ للجبل، جب پہاڑ کی طرف تیرے رب نے تجلی ڈالی، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب ہوش آئی کتنے ٹائم کے بعد، فلما افاقا، جب حضرت موسیٰ کو افاقہ ہوا، قال انی تبت الیک،
سمجھ آ رہی؟ قال کہنے لگے انی بے شک میں تبت الیک تیری طرف کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. بات آپ کو یہ سمجھائی ہے جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں. میری بات کا خلاصہ اور نچوڑ ایسے سمجھ لیں گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. اسے پھر کون پکڑے مولا جس کو تو رہا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف. تو ایک مصر کے قیدی کو مصر کا بادشاہ کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھ اے قاضی. اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھ اے قاضی کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا